تو میرے عزیز، اگر ہم بات کریں گے نبی پاک کی زیادہ، ذکر رسول زیادہ کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمان اپنے نبی پاک کا ذکر کرتا ہے، دل میں حضور کی محبت بڑھتی جاتی ہے، طبیعت میں، دل میں مٹھاس آتی ہے، پیار بڑھتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں روحانیت پیدا کرتی ہیں، انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ پھر جب آپ حضور کی کوئی بات کرتے ہیں نا، تو کسی سرکار دو عالم علیہ السلام سے متعلقہ کسی موضوع کو آپ چھیڑیں گے، سمجھ لیں آپ نے فضائل چھیڑ دیے، سرکار کے خصائل چھیڑ دیے۔ اب آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، مقدس آنکھیں بڑی حسین تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک بڑے پیارے تھے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر حضور کے فضائل، خصائل، شمائل بیان کرو گے نا، تو آپ کا دل پھولوں سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جائے گا، اور پھر آپ کی زبان، اس میں مٹھاس آئے گی۔ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں، اور میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے صحابہ نے کیا کیا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ ہم اچھی طرح فارغ ہو لیں، ساری مشکلات ختم ہو لیں، ساری مہمات سر ہو لیں، سارے کام پہلے ہو جائیں، اس کے بعد ہم محفل میلاد کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ ہم ساری جنگوں سے پہلے فارغ ہو جائیں، ہم تمام مسائل سے پہلے نکل آئیں، اس کے بعد یہ کام ہوگا۔ سخت ترین حالات تھے جنگ بدر میں، مسلمانوں کی پوزیشن کافروں کے مقابلے میں ظاہری طور پر کمزور تھی، لیکن مسلمان تازہ دم رہے۔ کیوں بھلا؟ جنگ بھی کرتے تھے اور ذکر رسول بھی جاری تھا، یعنی انہوں نے اس جنگ میں یہ ہمیں روایت کر کے بتایا ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، جنگ کے حالات بھی بتائے۔ اور حضرت انس بن مالک فرمانے لگے جنگ تو سویرے ہونی تھی، حضور نے تو ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا فلانا کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ سرکار نے بتا دیا تھا، یعنی حضور کے فضائل کا ذکر بدر میں بھی جاری رہا۔ آپ مجھے بتائیے نا، ایمرجنسی نافذ ہو، جنگ سر پہ کھڑی ہو، اور لوگ عشق و محبت کی باتیں کر رہے ہو، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ تھوڑا تھوڑا مسکرائیں۔ چلے میں نے دعا مانگی ہے، لگتا ہے قبول ہوگی جلدی انشاءاللہ۔ اور یار میں نے کہا ماحول میں گما ہے، دل بڑے کھلے ہیں اللہ کے فضل سے، اور آپ مسکراتے ہیں تو نورانیت پیدا ہوتی ہے ماحول میں۔ بھائی سنو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جنگ کا ماحول لگا ہوا ہے، حالات پورے عروج پر ہیں، اور سامنے فوجیں کھڑی ہیں، اور یہاں عشق و مستی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صفیں سیدھی کرا رہے ہیں، ایک صحابی کا پیٹ ذرا آگے بڑھا ہوا تھا، نکلے ہوئے تھے تھوڑا سا صف سے، تو سیدھا کراتے وقت ذرا اس کے پیٹ کو چھڑی لگ گئی، اس نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے پھر ایک دفعہ غور کرنا ہے، جب حالات ایمرجنسی کی ہونا، یہ ہم رش میں جاتے ہیں، رش میں آتے ہیں تو کوئی دوست سلام لینے لگے تو ہم کہتے ہیں یار تو سجن ہے، پرانا سلامیں ہوتی رہیں گی، اب تو ذرا جانے آنے کا ٹائم ہے، پیچھے رش ہے، اگلے جلسے میں پہنچنا ہے، بس اجازت دو چلیں، یہ بیٹھ کے کرنے کے کام ہے، ایمرجنسی میں یہ کام۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ طبیعتیں تازی تب رہتی ہیں جب مدینے والے سے جڑی رہے۔ سرکار سے کہا بدلہ لینا ہے، بدلہ کس نے لینا تھا؟ حضور نے فرمایا لوگوں کا یا رسول اللہ میرا پیٹ رنگا تھا، آپ کیا کریں، کپڑا ہٹائیں۔ سرکار نے کپڑا ہٹا دیا، دوڑ کے گئے اور حضور کے جسم مقدس سے لپٹ گئے،
لیکن جنگ کی حالت میں بھی، ایمرجنسی میں بھی وہ مدینے والے محبوب سے تبرک لینا نہیں بھولے، فیض لینا نہیں بھولے۔ فرمایا تو بدلہ لینا چاہتا تھا؟ تو وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، صحابہ سے، بدلہ کس نے لینا تھا؟ میں تو وجود اطہر سے فیض لینا چاہتا تھا۔ بڑے سخت حالات تھے تبوک میں، بڑے سخت۔ سارے کافر کٹھے ہو کے مدینہ شریف پہ حملہ آور۔